پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد یعنی وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر ہے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ اس کا ایک بہت بڑا ٹاپک کھل جائے گا، لیکن اگر آپ پر کوئی بھروسہ کرتا ہے، لیٹ سپوز آپ کو لیٹ سپوز آپ کسی کے ہاں جاب کر رہے ہیں، کسی باس کی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ کی ٹائمنگ ہے 8 گھنٹے پراپر طریقے سے جاب کرنا اور اسی کی سیلری آپ کو ملتی ہے پر منتھ۔ اب لیٹ سپوز کسی وقت آپ کا باس چھٹی پر ہے یا آپ کا باس نہیں ہے، تو آپ اس موقع سے غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ وقت امانت ہے آپ کے باس کا، کیونکہ وہ آپ کو اس کی سیلری دے رہا ہے، تو 8 گھنٹے آپ نے پراپر طریقے سے کام کرنا ہے، چاہے وہ موجود ہو چاہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی کہیں گے نا کہ یار باس نہیں ہے، چلو تھوڑا سا ہینگ آؤٹ کر لیتے ہیں، چلو تھوڑا سا کافی شافی پی لیتے ہیں، تو یہ آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ اسی طرح آپ کے جسم آپ کے پاس امانت ہے اللہ کے، اگر اس جسموں کو کسی کے لیے نقصان پہنچاؤ گے، جیسے کہ بہت ساری پاگل لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں کہ جن کو صرف ان کا بوائے فرینڈ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یا کچھ بھی ان کو ڈر خوف، یا میں یہ باتیں پتہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا لیکن آ جاتی ہے ٹاپکس میں، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے لڑکے لڑکیوں کے لیے کٹس مار رہے ہوتے ہیں اپنے ہینڈس پر، اور لڑکیاں لڑکوں کے لیے کٹس مار رہے ہوتے ہیں اپنے ہینڈس پر۔ اس کے علاوہ کسی کے نہ مل جانے پر جو یہ پنکھے سے لٹکا دیتے ہیں خود کو، گولی مار دیتے ہیں خود کو، یہ بھی امانت میں ایک خیانت ہے، اور اللہ نے یہاں پر واضح الفاظ میں منع کیا ہے کہ جو لوگ اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جسم، یہ باڈی، یہ روح، یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس کو لوٹانا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اسلام، یہ دین، یہ ایمان بھی امانت ہے، اس کا ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے۔ آنکھیں بھی امانت ہے، صحیح استعمال کرنی ہے، کان بھی امانت ہے، صحیح استعمال کرنے ہیں، ہاتھ بھی امانت ہے، صحیح استعمال کرنے ہیں، اور وعدے جو ہم کرتے ہیں ان کو پھر پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ والے وعدے نہیں جو انسان ناسمجھی میں ایک دوسرے سے کر لیتا ہے، ہاں میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں صرف تیرے ساتھ شادی کروں گا، باقی کسی کے ساتھ نہیں کروں گا، ہاں وعدہ ہے میرا کہ تجھے ہی اپنی زندگی میں لاؤں گا، آگے وہ مکر جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، او ہو میں نے تو وعدے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر کوشش کرو، اگر آتی ہے لاؤ، نہیں لاتی تو 3 روزے رکھو، بس کفارہ ادا کرو، دیٹس اٹ۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، دیکھو نماز کی بہت بڑی ویلیو ہے، اللہ نے دوبارہ پھر کہا اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، یعنی خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، محبت میں پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے، اور یہ بھی کہ ان کو صحیح طریقے سے ادب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، اور 5 ہی پڑھی جائے یہ نہیں 1 پڑھی 2 نہ پڑھی، 2 پڑھی 3 نہ پڑھی، 3 پڑھی جمعے کی پڑھ لی، یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو پکا نمازی ہوتا ہے، اگر وہ بزنس میں بھی جا رہا ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار نماز کا وقت آنے والا ہے، پہلے سے تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ چیز چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، نگرانی کرنا، نمازوں سے غفلت نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم پکے 5 وقت کے نمازی ہو، لیکن آج تمہارے گھر میں شادی ہے تو لہٰذا نمازوں سے بھی چھٹی۔ ہاں ٹھیک ہے تم 5 وقت کے نمازی ہو، لیکن آج تمہارے گھر میں مہمان آئے، تمہیں کھانا بنانا ہوگا اس لیے چھٹی۔ یہ نگرانی نہ ہوئی، یہ مذاق ہوا۔ نگرانی اسے کہتے ہیں کہ پکی پابندی ہوتی ہے، اس پہ خیال ہوتا ہے نماز کے بارے میں کہ ہاں میں نے پڑھنی ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ بڑے نمازی میں نے دیکھے، میرے کافی اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ سے، جو ہر ٹائم وضو میں رہتے ہیں، ہر ٹائم۔ ان سے پوچھا جا، جب بھی ان کا وضو ٹوٹتا ہے وہ فوراً اٹھ کے وضو کر لیتے ہیں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں یار اتنی مشقت، سردی ہے، اتنے ٹھنڈا پانی، کہتا ہے یار علی پھر پتہ نہیں چلتا، ہم مصروف ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر وضو کا یہ ٹائم نہیں ملتا۔ یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ ساری چیزیں، اور ہے بھی نوجوان، آپ بھی کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو وضو کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جو وضو میں رہتا ہے تو شیطان اس پر زیادہ اٹیک نہیں کر پاتا۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اس سے مومن لڑ رہا ہوتا ہے، کس سے؟ شیطان سے۔ اللہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، یعنی خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جو نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھ رہا ہو اس کی طرف دھیان رکھے،
اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جو ہی یاد آئے دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ الذین هم عن اللغو معرضون، نہیں، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو لوگ لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ایوی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ایسے کاموں میں وہ انوالو نہیں ہوتے ایمان والے، جس میں پب جی بھی ہے، جس میں ٹک ٹاک بھی ہے، جس میں فری فائر بھی ہے، اس کے علاوہ گانے سننا، اور اس کے علاوہ موویز دیکھنا، اس کے علاوہ برتھ ڈے پارٹیاں، اس کے علاوہ ایویں فضول کی گیدرنگ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس چیز میں۔ تو وہ ایسے چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے، دور رہتے، اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یار میں نے محنت کرنی ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے عبادت کرنی ہے، میں نے اپنے لیے جنت بنانی ہے، یہ دنیا تو بنتی نہیں ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا، ان میں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں۔ لیکن کنیزوں والا سسٹم اب ختم ہو گیا، کوئی کنیز ونیز نہیں ہوتی، ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ گیا، بیوی۔ گھر لاؤ اچھے طریقے سے، جو کرنا ہے کرو۔ فانہم غیر ملومین، تو ایسے لوگ، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، ان کو حق ہے کہ اپنی خواہش کو پورا کریں اپنی بیویوں سے، بیویوں کو حق ہے کہ وہ اپنی خواہش پورا کریں اپنے شوہروں سے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے بڑھ گئے۔ یعنی اگر میاں بیوی کے علاوہ، شوہر بیوی کے علاوہ، اب اگر یہ لوگ ریلیشن رکھ کے لیٹ سپوز وداؤٹ اینی نکاح ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ حد سے بڑھ گئے، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں تو یہ حد سے بڑھ گئے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا گندا طریقہ جس کو اسلام نے منع کیا اور یہ لوگ اسی طریقے سے اپنی چاہتوں کو پورا کر رہے ہیں تو یہ حد سے بڑھ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ کا ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، تو ہمیں حد سے نہیں بڑھنا۔ اس کے علاوہ والذین هم لامانتہم وعہدیہم راعون، اور جو اپنی امانتوں میں، ہر امانت میں، زندگی امانت ہے، جسم امانت ہے، اور اس طرح کوئی پیسے ہمارے پاس رکھوا دے، کوئی اپنی قیمتی چیز ہمارے پاس رکھوا دے تو یہ امانت ہوتی ہے، اور اپنے عہد کا وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، اپنے وعدوں کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ جی میں کل آؤں گا، میرا وعدہ ہے، تو آپ کو جانا ہوگا، اگر نہیں تو پھر اس کو بتانا ہوگا۔ اس کے علاوہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کل یہ کام کر دوں گا، میرا وعدہ ہے کل میں تمہیں یہ قرض دے دوں گا، میرا وعدہ ہے جو حق تمہارا میرے اوپر ہے میں اس کو ادا کر دوں گا۔ ڈیفینیٹلی جو معاہدہ طے ہو آپ کو اس وقت سے پہلے یا اس وقت تک وہ چیز کرنی ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو یہ کوالٹی سے نکل جائیں گے ایمان والی۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں نمازوں کو، خیال میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ نماز کب آئے گی، اور نماز کے وقت کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نماز کو اہمیت دینا، نگرانی دینا۔ تو جو لوگ، کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 6 7 باتیں، 7 باتیں، یہ 7 باتیں جن میں ہوگی تو اللہ کا ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ ہے وہ وارث، یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے وہ کامیاب لوگ، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، ملکیت ملے گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوچو اب یہ ایسا ہی ہے، لیٹ سپوز ایک عام مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ کا ایک باپ ہے، ایک ہی ہوتا ہے سب کا، آپ کا باپ ہے اور اس کے پاس بہت ساری دولت ہے، گاڑیاں، بنگلے، زمینیں، محلات، نوکر چاکر، ویل سیٹلڈ، پوری دنیا میں نام بھی ہے اس کا، آپ کا باپ ہے وہ آپ سے کہتا ہے بیٹا ایسا کرو کہ تم یہ 7 باتیں مان لو، یا یہ 6 باتیں مان لو، یا میری یہ 5 شرطیں ہیں، اگر تم یہ کر لو گے نا تو میں تمہیں اپنی دولت کا وارث بنا دوں گا، ملکیت کا وارث بنا دوں گا، یہ زمینیں بھی تمہارے نام کر دوں گا،
یہ پہاڑ، یہ عزتیں، یہ دولتیں، یہ گاڑیاں، یہ نوکر، یہ بنگلے، یہ سب کے سب میں تمہارے نام کر دوں گا. بس تم نے کرنا کیا ہے، اس پہ 5-6 چیزیں کر دیتے ہیں. اچھا جی، نمبر 1، فضول انسان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. وہ کہتا ہے اوکے جی نہیں بیٹھوں گا آج سے. موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں جی اوکے جی نہیں کروں گا. 2 باتیں ہو گئی. گھر دیر سے نہیں آنا، جلدی آنا ہے. اوکے جی آج کے بعد جلدی آؤں گا. 3 ہو گئی. اور چوتھی کیا کرتے ہیں، ہاں تم ایسا کرنا کہ کیا کہتے ہیں، چوتھی کوئی کامن سی بات ہو، ہاں گاڑی کو تیز ڈرائیو نہیں کرنا تم نے. وہ کہتے ہیں اوکے جی یہ بھی مان لی. 4 ہو گئی. 5ویں کہتا ہے کہ جی اپنی ماں کو ہمیشہ خوش رکھنا. تو وہ کہتے ہیں اوکے میں آج کے بعد ماں کو بھی خوش رکھوں گا. اب یہ 5 باتیں شرط ہے. جب بیٹا دولت کو دیکھتا ہے نا، اوئے ہوئے گاڑیاں، اوئے ہوئے بنگلے، اوئے ہوئے نوکر، اوئے ہوئے زمینیں، اوئے ہوئے اتنا بڑا نام، یار ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا کیا مشکل ہے. وہ کہے گا اوکے ٹھیک ہے آج سے موبائل کا غلط استعمال نہیں، آج سے ماں باپ کی خدمت، آج سے نو ڈرائیونگ تیز، اور آج سے جو ابو نے 5 باتیں کہی ہیں بس اس پر اٹک رہنا ہے، بس اسی کو کمپلیٹ میں نے ماننا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے. اب یہ بیٹا صرف 30 دن تک اس ابو کی بات مانتا ہے. ابو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ارادوں میں ٹھیک ہے، اور وہ ابو لا کے ساری جائیداد اس کے نام کر دیتا ہے. اس کے بعد اس کی زندگی ویل سیٹلڈ، مزے کر رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں 70 سال کی زندگی دی. 70 ایوریج ریٹ ہے. اس کے بعد مطلب کہ کوئی ہارڈلی سے ہارڈلی جاتا ہے جی 75 80 90، لیکن 70 سال کی عمر میں ہم سب مر جائیں گے، ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لمبی زندگیاں دے. 70 میں سے دیکھو 30 تو گزر گئے، 25 گزر گئے، 20 گزر گئے، رہ گئے 50. میں اسٹیمیٹ دے رہا ہوں نا، کیلکولیشن کرتے ہیں تھوڑی سی لائف کی. چلو لیٹ سپوز ہمارے پاس 50 سال کی زندگی ہے. اب 50 سال میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، نہیں ہر دن میں 50 سالوں کے ہر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ہم کم سے کم 12 گھنٹے تو سوتے ہیں، اور یعنی کہ 50 کو ہاف کر دو، 25 سال رہ گئے. 50 سال ہے نا، تو 25 سال تو ہم سونے میں گزاریں گے رات کو یا صبح. 25 سال رہ گئے. اب 25 سالوں میں تو 5 سال بڑھاپے کے لیے نکال دو، کیونکہ بڑھاپے میں تو ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، بڑھاپے میں تو ہم اللہ ہی اللہ کریں گے، بڑھاپے میں تو اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی. اور رہ گئے پیچھے 20 سال. یعنی 20 سال کے لیے میں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اگر میں زندہ رہا، ہماری لاٹری نکل سکتی ہے، ہم پہلے بھی جا سکتے ہیں اللہ کے پاس، تو اگر ہم صرف 20 سال کے لیے اپنے نفس پر قدم رکھ دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا قابو کر لیں، اور اپنے اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی لے آئیں، اور اپنی زندگی ایسے بنا لیں. یہ کام اس میں مسٹ کریں کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، فضول چیزوں سے دور ہٹنے والے ہیں، جن کا نہ دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسے کاموں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا کے قریب نہیں جاتے، رومانس کے قریب نہیں جاتے، چیٹنگ چوٹنگ کے قریب نہیں جاتے، لڑکا لڑکی آپس میں جو فرینک ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو بالکل وہ نہیں مانتے، اور اچھے طریقے سے اچھے بچوں کی طرح، انسان کے بچوں کی طرح نکاح کرتے ہیں، ایک لڑکی کو عزت بناتے ہیں اور ایک ہی لڑکی کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں، ایک ہی کے ہو کے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اسی طرح عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے وفا کرتی ہے، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان کو کوئی ملامت نہیں کر سکتا. یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد امانت، جو بھی ہمارے پاس امانتیں ہیں ہم نے ان میں خیانتیں نہیں کرنی، اور جو وعدے ہیں جو ہم نے کی ہیں یا کریں گے فیوچر میں ان کو پورا کرنا ہے.